ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام ملا کہ اے ابراہیم، تو اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے اسماعیل کو لے کے عرب کے صحرا میں چلا جا، جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے آ کر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا۔ وہاں آج کی مسجد کی بالائی جانب چاہ زمزم کی جگہ پر ایک درخت کے پاس بیٹھا دیا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے ماں بیٹا کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا مشکیزہ رکھ دیا، پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو اسماعیل حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئی اور عرض کی کہ اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور اس بیاباں میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں جہاں کسی قسم کا زندگی کا سامان نہیں ہے؟ بی بی ہاجرہ نے یہ بات بار بار کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ بالآخر حضرت ہاجرہ بولیں کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور گھاٹی کے پاس جب پہنچے جہاں سے ماں بیٹا ان کو نہ دیکھ سکتے تھے، تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ بی بی ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہی، یہاں تک پانی مشق کا ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس محسوس ہوئی، اور اس کے بچے کو بھی پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت ماں سے زیادہ دیر تک نہ دیکھی جا سکی اور نہ برداشت ہو سکی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا پر گئی اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر بطن وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسان کی طرح دوڑ پڑی، حتیٰ کہ مربع پر آئیں اور وہاں نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفا مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا سبب یہی ہے۔ جب وہ صفا پر پہنچیں تو ایک آواز سنائی دی، وہ اپنے آپ کو کہنے لگیں، رک جا۔ اس نے پھر آواز سنی تو کہا، تو نے آواز تو سنا دی، مگر فریاد رسی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ ہے۔ اچانک دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑھی یا پر زمین پر مارا تو وہاں سے پانی ظاہر ہوا، اور اسماعیل اس کے ارد گرد باندھ باندھنے لگیں اور حوض بنانے لگیں اور چلو کے ساتھ مشک بھرنے لگیں، اور پانی مزید جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تعالی، اسماعیل پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی، یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ بن جاتا۔
اور اس نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ تب فرشتے نے کہا کہ ہلاکت سے نہ ڈر، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی زمین ایک تلہ نما اور سطح زمین سے بلند تھی، اور سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں گزر جاتا تھا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے لوگ مقام قضا کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے کہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم اس وادی سے واقف کار ہیں، یہاں پہلے تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک یا دو آدمیوں کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی کہ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ام اسماعیل پانی کے پاس تھیں۔ انہوں نے آ کر ام اسماعیل سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ ام اسماعیل نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ انس و محبت پسند کرتی تھیں۔ وہ لوگ یہاں اترے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس جگہ بلوا لیا۔ اس طرح یہاں بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ عربی زبان بولنا سیکھ لیا، اور ان کو یہ نوجوان حضرت اسماعیل بہت پسند آئے، اور جب پختہ عمر والے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی ان کی کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ فوت ہو گئیں۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے ملنے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پھر بیٹے سے کہا، اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، ابا جان، رب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے، کیا تم میری تعمیر کعبہ میں مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، ضرور کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک ٹلے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا۔ بیٹا پتھر لاتا، باپ اس کو دیوار میں چن دیتا تھا۔ جب یہ دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام ابراہیم والا پتھر ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور پتھر لگانے لگ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ساتھ ہی دونوں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت سی کھجوریں پیدا کر دیں۔ پینے کے لیے آب زمزم کا پانی موجود تھا۔ یہاں پر آبادی ہونے لگی۔ وہ پیارا سا چشمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو لوگ آج آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب حج اور عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں خود بھی آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی کہ سیدہ ہاجرہ اپنے کے لیے دوڑی تھی۔ آج حاجیوں کے
बगल में पानी की बोतल और दौड़ रहे हैं। माँ बेटा इकट्ठे दौड़ रहे हैं। पानी नहीं चाहिए तो फिर भी दौड़ रहे हैं। ऐ हाजरा, तुमने हद कर दी। जिस जगह पे तू दौड़ी थी, क़यामत तक इस जगह पर ज़माना दौड़ता रहेगा।